29واں پارہ سورۃ القلم آیت نمبر 44 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذرنی بس چھوڑ دے مجھے ومن یکذب اور اس کو جو جھٹلاتا ہے بہذا الحدیث اس بات کو یعنی قرآن کو سنستدرجہم ہم بتدریج پکڑ رہے ہیں ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے ہم کو من حیث ایسی جگہ سے لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ نے قیامت کا منظر ذکر کیا تھا کہ مشرکین اور منافق قیامت کے دن جب اللہ اپنی تجلی فرمائیں گے سجدے کی طرف لوگوں کو بلایا جائے گا، کافر لوگ یا جن لوگوں نے دنیا میں رب کا سجدہ نہ کیا قیامت کے دن اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتے، صرف ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اور آج کی آیت مبارکہ میں اللہ نے تسلی دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے میرا پاک پیغمبر، مکہ کے مشرکین کو عذاب ہونا تو یقینی ہے، مگر جو تھوڑی دیر ہو رہی ہے جلدی میں پکڑ نہیں کر رہا ان مشرکین مکہ کی، آپ کے لیے باعث تشویش نہ ہو، اور میں اللہ گناہ کی سزا اس طرح دیتا ہوں کہ مجرم کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور اے میرا نبی، آپ ان کافروں کا معاملہ میرے سپرد کر دیجئے، میں جانوں اور کافر جانے، آپ میرا نبی باعث تشویش نہ ہو کہ ان کو عذاب کیوں نہیں ملتا، میں اللہ خود ان سے نمٹ لوں گا اور میں ان کو اس طرح آہستہ آہستہ جہنم کی طرف لے جاؤں گا کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ فرمایا میری تدبیر بڑی پکی تدبیر ہے اور میری تدبیر کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ یہ ایک پیشن گوئی ہے جو اسلام کی ابتدا میں کی گئی اور اس کا ظہور ہجرت کے بعد بدر میں ہوا۔ حدیث پاک میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیملی للظالم، بے شک اللہ ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے، حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، پھر جب اللہ اسے پکڑتا ہے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا، پھر اللہ اسے چھوڑتا نہیں ہے جب پکڑ لے۔ لہٰذا ایسے آدمی کو دیکھ کر شبے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ دیکھو جی کتنا بڑا ظالم ہے، کتنا بڑا جابر ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کی طرف سے اس کو کتنی نعمتیں مل رہی ہے، اس پہ عذاب کیوں نہیں آتا، پکڑ کیوں نہیں آتی ایسے آدمی پر؟ فرمایا ایسا آدمی اللہ کی مہلت سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہے، اور پھر رب پکڑے گا۔ تم لوگ شبہ نہ کرنا اس پہ عذاب نہیں آتا، شاید یہ اچھا آدمی ہو۔ فرمایا یہ شبہ نہ کرنا، میں اس آدمی کو مہلت دے رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ڈیل دے رہا ہوں ان ظالموں کو، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری تدبیر بڑی سخت ہے۔ اور ایسے لوگوں کو دنیا میں دیکھ کر یہ شبے میں نہ پڑ جانا کہ تم اسے اچھا سمجھ بیٹھنا، بلکہ ہے ظالم ہی ہے، میں اس کو بڑے دور سے پکڑتا ہوں اور جب پکڑتا ہوں تو پھر میں چھوڑتا بھی نہیں۔ فرمایا فذرنی، بس چھوڑ دیجیے مجھے، ومن یکذب، اور اس کو جو جھٹلاتا ہے، بہذا الحدیث، اس بات کو، سنستدرجہم، ہم آہستہ آہستہ پکڑ رہے ہیں ان کو، من حیث، ایسی جگہ سے، لا یعلمون،
وہ نہیں جانتے وَأُمْلِي لَهُمْ اور ڈھیل دے رہا ہوں میں ان ظالموں کو ان مجرموں کو ڈھیل میں اللہ دے رہا ہوں جب میں پکڑتا ہوں تو پھر میری پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا قیدی بے شک میری تدبیر متین بڑی مضبوط ہے تسألہم کیا آپ مانگتے ہیں ان سے اجرن کوئی معاوضہ بس وہ من مغرم توان سے مثقلون وہ اس سے دبے جائیں اللہ کریم نے فرمایا ام تسألہم اجرن یا میرا پاک پیغمبر یہ مشرکین آپ کی نبوت کو نہیں مانتے آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں آخر ان کے انکار کی وجہ کیا ہے کیا آپ ان سے اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں کوئی فیس لیتے ہیں اس تبلیغ کی کیا آپ کوئی مزدوری لیتے ہیں ان لوگوں سے جو ان کو بھاری لگتی ہے فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے کیونکہ تمام انبیاء لوگوں کو صاف صاف بتلاتے ہیں ما اسألکم علیہ من اجر ہم اپنی تعلیم اور تبلیغ کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیتے ان اجریہ الا علی رب العالمین ہمیں تو وہی دے گا ہم دنیا کے کسی آدمی سے نہیں مانگتے ان اجریہ الا علی رب العالمین اس تعلیم پر اس چیز پر تبلیغ پر اللہ ہی کے ذمے ہے ہمارا اجر دینا اس لیے ہر نبی نے یہی کہا انصح لکم ولکن لا تحبون الناصحین فرمایا کہ اے لوگو ہم تو تمہاری خیر خواہی کر رہے ہیں وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ لیکن افسوس یہ ہے کہ تم خیر خواہوں کی بات مانتے ہی نہیں ہو اور دنیا میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے انسان اپنے خیر خواہ کو دشمن سمجھتا ہے جیسے آپ دیکھیں جوان بچے بچیاں ہوں اور والدین ان کو کوئی نصیحت کی بات کریں بچوں کو غصہ آتا ہے کہ فلانے کے بچے کے پاس تو یہ چیز ہے میرا باپ مجھ پہ کیوں غصہ کرتا ہے مجھے باہر دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کیوں نہیں دیتا باقیوں کے بچے یوں گھومتے ہیں اب باپ جو ڈراتا ہے باپ کا ڈرانا خیر خواہی والا ڈرانا ہے لیکن بچہ اپنے باپ کو دشمن سمجھتا ہے اور یہی سمجھتا ہے کہ میرا باپ مجھے ہی کیوں منع کرتا ہے ہمیشہ یہ دنیا کی ریت رہی ہے اکثر ایسا ہی ہوتا ہے جو خیر خواہ ہوتا ہے لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے اور یاد رکھیں کہ آپ کا سب سے بڑا خیر خواہ انسان وہی ہے جو ہمارے ایمان کی فکر کرے ہمارے اسلام کی فکر کرنے والا انسان یہ ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ اس آیت مبارکہ میں سمجھایا اے میرا نبی یہ مکے کے مشرک آپ کی بات کیوں نہیں مانتے کیا آپ ان سے کوئی اجر لیتے ہیں یا دوسری بات فرمائی ام عندہم الغیب فہم یکتبون یا ان کے پاس غیب ہے بس وہ لکھ لیتے ہیں یعنی یہ مانتے کیوں نہیں آپ کی بات کیا ان لوگوں کے پاس وحی آتی ہے جس کو وہ قرآن کی طرح لکھ لیتے ہیں اس لیے آپ کی اتباع کی ضرورت نہیں سمجھتے آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں فرمایا ایسا بھی نہیں ہے آخر کوئی وجہ تو ہے بتاؤ تو صحیح اے مکہ کے مشرکو نبی کی نبوت کا انکار کیوں کرتے ہو جب نبی تم سے تعلیم پر قرآن سکھانے پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے وہی بھی تمہارے پاس نہیں آتی تو پھر انکار کی وجہ سمجھ یہی آتی ہے کہ ضد اور ہٹ درم لوگ ہیں اور ضد اور ہٹ درمی ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے ایک آدمی کے سامنے 1000 دلائل رکھ دو وہ کہے میں نہیں مانتا
اب اس کے سامنے پورا قرآن پڑھ کے سنا دو، ضد کا کوئی علاج نہیں، ہٹ درمی کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس لیے میرا پاک پیغمبر یہ بھی آپ کی بات ماننے والے نہیں۔ فرمایا ام تسألوہم اجرا، کیا آپ ان سے مانگتے ہیں کوئی معاوضہ؟ فہم من مغرم، پس وہ تاوان سے مثقلون، وہ اسے دبے جا رہے ہیں۔ ام عندہم الغیب، یا ان لوگوں کے پاس غیب ہے، یا ان لوگوں کے پاس وحی آتی ہے، جیسے قرآن کو لکھا جاتا ہے یہ بھی وحی آئے تو قرآن کی طرح اس کو بھی لکھ لیں۔ فرمایا ان لوگوں کے پاس وحی بھی نہیں آتی۔ ام عندہم الغیب، یا ان لوگوں کے پاس غیب ہے، فہم یکتبون، بس وہ لکھ لیتی ہوں۔ لہذا بات ایک ہی ہے کہ یہ لوگ ضدی ہیں، ہٹ درم ہیں، بس ان لوگوں نے ماننا ہی نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، شریعت کو، اور اس ضد کا کوئی بھی علاج نہیں ہے۔ میرا نبی جتنا بھی سمجھائیں یہ سمجھنے والے لوگ نہیں۔ اللہ